حضرت عمر بن الخطاب کو اسلامی تاریخ میں ان کی شاندار دور اندیشی، ثابت قدمی اور اسلامی برادری کے لیے نمایاں خدمات کی وجہ سے ایک علامتی شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب 584 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک ممتاز قبیلہ عدی سے تھا۔ شروع میں آپ نے اسلام کی تعلیمات کی سخت مخالفت کی، مگر قرآن کا مطالعہ کرنے پر آپ کے موقف میں ایک گہری تبدیلی آئی۔ حضرت عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بااثر اور قابل احترام صحابہ میں سے ایک تھے۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر بن الخطاب مکے کے قبیلہ قریش کے ایک ممتاز امیر اور طاقتور آدمی تھے۔ آپ ایک ماہر جنگجو، تاجر اور شاعر بھی تھے۔ آپ اپنے آبائی مذہب، رسوم و رواج کے بہت وفادار تھے اور اسلام اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ آپ اکثر ان صحابہ سے نفرت کرتے یا ان لوگوں سے نفرت کرتے جو اسلام قبول کرتے۔ ایک دن حضرت عمر بن الخطاب نے ارادہ کیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلامی تعلیمات کو یا پیغام کو ختم کر دیں گے۔ لہٰذا اس ارادے کے لیے انہوں نے تلوار اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس نے بتایا کہ اس کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس پیغام پہ آپ نے اپنا راستہ بدل لیا اور اپنے ہمشیرہ کے گھر جا پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی ہمشیرہ اور بہنوئی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ نے قرآن پاک کے الفاظ سنے تو وہ آپ کے دل کو چھو گئے۔ آپ نے ان الفاظ کی وجہ سے خود میں ایک ایمان اور سکون کی لہر محسوس کی۔ آپ نے محسوس کیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے اپنی بہن سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہاں ملیں گے؟ تو انہوں نے آپ سے کہا کہ وہ صفا کی پہاڑی کے قریب ارقم کے گھر میں موجود ہیں۔ اس پر آپ صفا مروہ کی پہاڑی کی طرف چل دیے اور ارقم کے گھر جا پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن صحابہ نے آپ کو پہچان لیا اور اس پر وہ گھبرا گئے۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور دروازہ کھولو۔ جب صحابہ نے دروازہ کھولا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی جانب دیکھا اور پوچھا، بتاؤ عمر، کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے بہت زیادہ خوشی محسوس کی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت عمر بن الخطاب 616 عیسوی میں مسلمان ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عمر اسلام اور مسلمانوں کا بہت بڑا اثاثہ تھے۔ آپ ایک بہادر، فیاض، عقل مند اور انصاف پسند انسان تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے کھل کر اپنے ایمان کا اعلان کیا اور مشرکین قریش کو للکارا۔ اعلموا انی قد اسلمت وشهدت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبده ورسولہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بہت سے معرکوں میں حصہ لیا اور اسلامی ریاست کا دفاع کیا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے اور آپ کی خلافت کا دور تقریباً 10 سال کا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کے علاقوں کو وصیت دی اور آپ کو 644 عیسوی میں ایک فارسی غلام نے شہید کر دیا اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے اپنی طاقت کے زور پہ ہی تمام رومن امپائر کو گرا دیا۔ حضرت عمر بن الخطاب نے 22,51,023 مربع میل تک اسلامی سلطنت کو توسیع دی اور یروشلم بھی پہلی بار حضرت عمر بن الخطاب کے دور میں ہی فتح ہوا۔ حضرت عمر بن الخطاب کے بہت سے اقوال آج بھی اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ موجود ہیں۔